السلام علیکم ناظرین، نیوز الرٹ کے ساتھ میں ہوں اسد شاہ۔ ناظرین، میرے ساتھ ماہر قانون دان رکن ہے قومی اسمبلی کے سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہے۔ آج سپریم کورٹ بار کا انتخابات ہو رہا ہے، وکلا جو ہے وہ بڑی تعداد میں اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن نعرے بازی جو ہے یا ووٹ کا سلسلہ ایک طریقے سے دیکھا ہے یہاں 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم، یہ کیا معاملہ ہے؟ کھوسہ صاحب، آپ اپنی قانونی رائے سے یہ کیا دیکھ رہے ہیں 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم؟ دیکھیں، یہ الیکشن جو ہے وہ اسی چیز پر ہو رہا ہے کہ کیا آپ فسطائیت کا ایک گروپ جو ہے وہ حامی ہے، ہم نوا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ آئین کی بالادستی چاہتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ قانون کی جو ہے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے، دوسرا گروپ جو ہے وہ قانون کی عملداری پر جو ہے وہ یقینی بنانا چاہتا ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ جمہوریت کی نفی کرتا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ جمہور کو اور جمہوریت کو جو ہے وہ اس کا پاسبان ہے۔ یہ جو ہے پاکستان اور پاکستان مخالف قوتوں کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے، کیونکہ میری نظر میں جو آئین پاکستان مخالف قوتیں یس جو آئین سے انحراف کرتا ہے اس کو میں پاکستان کا مخالف کہتا ہوں۔ جو آئین کی دھجیاں اڑاتا ہے، جو قانون کو اپنی باندھی اور لانڈی بناتا ہے، اس کو میں اینٹائی پاکستان سمجھتا ہوں۔ جو آزاد عدلیہ کو اپنی غلامی میں لیتا ہے وہ سماج دشمن ہے۔ میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی کہلانے لائق ہے یا وہ پاکستان کے حق کی کوئی بات کرتا ہے۔ جو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارتا ہے ووٹ پر، وہ بھی غدار ہے اس آئین کا اور اس ملک کا غدار ہے۔ ان کو بالکل کٹہرے میں ہونا چاہیے۔ اور بدقسمتی ہے کہ دیکھیں، ہم نے 1971 کے سانے سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس میں بھی ایک شخص جو 2/3 سے زیادہ 160 سیٹیں لے کر جیتا تھا، اور وہ بنگال کی سرزمین جہاں سے مسلم لیگ نون پیدا ہوئی تھی، ہندوستان کی انڈیا مسلم لیگ جہاں سے جنم لیا تھا بنگال والے، اور جہاں سے جو ہے وہ اپنا ہمارے ایم این ایز کو منتخب کروایا گیا تھا، جو پاکستان کے خالق ہیں، کیونکہ یہاں تو 1945 تک پنجاب میں یونینسٹ حکومت تھی جو ہے پرو کانگریس جماعت کے ساتھ جو ہے منسلک تھے، ان کے کولیشن میں تھے۔ ہم نے اس کو اور اس مجیب الرحمان کو جو محترمہ فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا، ہم نے اس کو غدار کہہ کر اس کو 160 سیٹیں والے کو ہم نے اقتدار دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یحییٰ خان نے کہا کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں بنگالی، میں ان کو کبھی نہیں اقتدار دوں گا، اور وی ول تھرو دیم ان دی بے آف بنگال، ہم انہیں بحیرہ بنگال میں پھینکیں گے، سمندر میں پھینکیں گے۔ اور آپ اندازہ کریں گے اس جبلت کے ساتھ، ایک ظلم کے ساتھ، ایک جو ہے ڈنڈے کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو متحد رکھیں گے؟ پھر شرم آنی چاہیے۔ 93,000 فوجی جو ہے وہ اروڑا کے قدموں پر سرنڈر کیا بغیر فائر کیے ہوئے۔ کس چیز کا فخر کرتے ہو؟ شرم آنی چاہیے دنیا میں جتنی ذلت اور رسوائی ہوئی تھی۔ اور کیا ہوا کہ ہم نے اقتدار نہیں دیا، ہم نے یحییٰ خان نے کہا اقتدار نہیں دینا، پاکستان بھلے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں، اس نے کہا کہ ہم نے اقتدار نہیں دینا، عوام کو نہیں دینا، بھاڑ میں جائے ان کی مینڈیٹ جو ہے، بھاڑ میں جائے عوام کا جو ہے وہ انتخاب ووٹ کو عزت دو، بھاڑ میں جائے سارا کچھ، اور وہ نہیں دیں گے۔ 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم ہے۔ سر، کے پی کے میں آپ کا اقتدار ہے تو صحیح، آپ اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بھی لے آئے ہیں، اور وہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان سارے کا یہی مینڈیٹ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میں جہاں سے ایم این اے بنا ہوں 8 فروری، میرے 7 والے سیٹ سے شہباز شریف آ رہا ہے، میری 7 والی سیٹ سے نواز شریف آ رہا ہوا ہے، ڈاکٹر سی ایم پنجاب کا بھی آپ کے ساتھ ہی اور حلقہ ہے، سر سارے ہارے ہوئے ہیں، یہ ایک سیٹ نہیں جیتے۔ اور دیکھیں، کمشنر راول پنڈی نے کہا 13 سیٹیں ہیں راول پنڈی کی، ہم نے 80,000 اور 1,00,000 ووٹ جیتنے والے کو ہم نے ہرایا ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کا اس نے نام لیا اور چیف الیکشن کمشنر کا نام لیا۔ اب وہ پتہ نہیں ہے کہ کدھر ہے وہ مجاہد مرد جس نے پبلکلی آ کر یہ تسلیم کیا کہ 13 کی 13 سیٹیں جو ہے ہم نے بے ایمانی سے مسلم لیگ نون کو جتائی۔ یار، اس طرح فراڈ کر کے آپ اس کی بنیاد پر حکومت بنا کر اور پھر جو ہے قتل و غارت گری کر کے
ان کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں پہلے انہوں نے قتل و غارت کری کی, اس وقت یہ چیف منسٹر تھا شہباز شریف, ان کا وتیرہ یہ ہے. اور گولیوں کی تڑاک جو ہے وہ اس کے گھر تک آتی تھی, شہباز شریف کے گھر تک سنی جاتی تھی وہ, جہاں اس نے طاہر القادری کا جو ہے وہ کیا تھا. اور حاملہ عورت کو گولی ماری گئی, اور 13 شخص کو, اور پھر گلو بھٹو نے جو گاڑیاں تھی اس کو سمیش کر کے ان کو آپ کی کیمرے کی نظر نے دکھایا. آج تک نہیں فیصلہ وہ ہو سکا. کاش کہ اس وقت شہباز شریف کو سزائے موت ہوتی, رانا ثناء اللہ کو سزائے موت ہوتی, اس میں آئی جی کو سزائے موت ہوتی, پولیس والوں کو سزائے موت ہوتی, تو پھر کبھی 26 نومبر ڈی چوک والا ثانیہ قتل و غارت گری نہ ہوتی. کبھی یہ جو ہے آپ کا یہ موجودہ جو مرید کے والا ثانیہ کبھی نہ ہوتا, یہ سرزد ہوتا کوئی. پھر اس خوف سے جو ہے کبھی نہ سزا جزا کا یہاں تصور ہی نہیں ہے. یہاں آپ چیف جسٹس کے دیواریں پھلان, لیکن وہ جو پولیس والے ایس ایچ او بھی شہید ہوا ہے, 60 پولیس اہلکار جو وہ زخمی ہیں, 200 کے قریب جو ہیں وہ نارمل زخمی ہے, 60 سیریس زخمی ہے. تو وہ بھی ریاست کے بیٹے ہیں نا جو زخمی کیے گئے اس احتجاج میں. احتجاج پرامن ہونا چاہیے سر. بالکل یقیناً اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ مجھے گولی ماریں گے, میں آپ کے اوپر پھول برساؤں گا؟ بھائی کس نے کیا ہے شروعات؟ ماڈل یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, 26 نومبر کا تو میں خود چشمدید گواہ ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں کس کے پاس کچھ تھا. لیکن سنائپر اوپر سے شاٹس ماری گئی, اور پھر جس طریقے سے تڑاک کر کے ایک ہی فائر کے ذریعے جس طرح 900 گولیاں ماری گئی ہیں, 300 ایک راؤنڈ میں ہوتی ہے, اور 3 راؤنڈ سے اس طرح کر کے سیدھا اسٹریپنگ ہوئی, اور پھر دونوں اسپتالوں سے لاشیں غائب ہوئی. یہاں ذرا بتائیں نا کہ ٹی ایل پی کے کتنے لوگ مرے ہیں, بتائیں نا, کیوں نہیں بتاتے؟ پھر خون تو ایک بھی بے گناہ خون کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانیت کا قتل ہے, اور یہ خون ناحق رائے گا نہیں جائے گا. آپ دیکھیں گے بھٹو کو پھانسی دی تھی, کوڑے مارے تھے, قتل کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی. مشرف نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی. بے نظیر کا قاتل ہے مشرف, اس کیس میں خود وکیل تھا بے نظیر کا, وہ اس کا قاتل ہے. اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی اور کیا حشر ہوا. اب کا کیا حشر ہونا ہے؟ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں. میں کیا, یہ اللہ کا انصاف ہے, یہ بالکل ہوگا, یہ ہوگا. کوئی غلط فہمی میں وہ جو بھی آتا ہے, ایوب خان بھی کہتا ہے میں عمر بھر رہوں گا, یحییٰ خان کہتا ہے میں نے اقتدار نہیں, میں عمر بھر رہوں گا. مشرف آیا تو اس نے کہا میں عمر بھر صدر رہوں گا, اور باجوہ نے کہا میں عمر بھر صدر رہوں گا. اب یہ فیلڈ مارشل کہتا ہے میں عمر بھر. تو یہ بھائی صاحب کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اٹل ہے, اٹل ہے. اللہ خلصہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم ججز کو انصاف کرنے سے کہاں روک رہی ہے؟ جوڈیشری کو رکھا کیا ہے بھائی, مجھے بتاؤ. انہوں نے کورٹ پیکنگ کر دی ہے, ایگزیکٹو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ. جو منصور علی شاہ نے چیف جسٹس بننا تھا اس کو ترمیم کے ذریعے اس کو اڑا کے پرے مارا ہے, اور اپنی من پسند افریدی کو بنا دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں باہر سے لا کر ججز ایک جونیئر کو چیف جسٹس بنا دیا. وہ لگاتا ہی نہیں ہے عمران کے کیسز کو. عدلیہ کو چھوڑا کہاں سے ہے؟ عدلیہ میں بھی پولیٹیسائز چیزیں شروع ہو چکی ہیں. آپ یہ کہنا پولیٹیسائز عدلیہ رہی نہیں ہے, کیا بات کرتے ہو بھائی. یہ آئینی بینچ جو بنائی ہے, ان کے سارے فیصلے دیکھ لو, انہوں نے ایک ایک کر کے انہوں نے وہ جسٹیفائی کر دیا. یعنی عجیب بات ہے. وہ شروعات تو قاضی فائز عیسیٰ نے کی. قاضی فائز عیسیٰ آج پاکستان میں کہیں نہیں جا سکتا, یہ منہ دکھانے لائق نہیں ہے, اور ان کا یہی اشر ہوگا جو یہ فیصلے دیں. سر آپ بھی گورنر پنجاب رہے ہیں, ایک سی ایم کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا اور دوسرے سی ایم کا چناؤ ہو جاتا ہے انتخاب, کیا یہ جمہوری پروسیجر ہے؟ میں گورنر رہا ہوں, بالکل رہا ہوں. یہ گورنر رہنے لائق ہے؟ پہلے یہ بتائیں. افریدی گورنر رہے, یہ سوری یہ کنڈی گورنر لائق ہے؟ سر ان کی پارٹی بھائی نے صاحب بنایا سر. وہ تو بھائی صاحب ذرا قانون اور آئین پڑھ تو لیں, دیکھ تو لیں. ایک دفعہ تم جو ہے گورنر, میں خود ایک دفعہ آپ مسترد کر سکتے ہو, دوسری مرتبہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے مسترد کرنے کا. جب دوسرا استعفیٰ دیا ہے وہ ڈیم ٹو ہیو بین ایکسیپٹڈ ہے, یہ تو مسترد کر ہی نہیں سکتا. اور اس کی انٹرپریٹیشن ہائی کورٹ نے کر دی, ٹھیک ہے. اور پھر اسی کنڈی نے آ کر جو ہے بعد میں حلف دیا اسے سہیل آفریدی کو. اور آج کیا ہوا ہے, آج وہ بیچارہ سہیل آفریدی چیف منسٹر ہو کر سارا دن اڈیالہ پہ باہر بیٹھا رہا ہے, اس کو ملاقات نہیں کرنے دی ہے عمران خان کے ساتھ. سر اس کی کیا وجہ, وہ ایک سی ایم ہے ایک صوبے کا پاکستان کا, یہ کیا وجہ پوچھو. اس کی فسطائیت ہے کہ کوئی ہدایت نہ, بھائی لیڈر وہ عمران خان ہی ہے.
عمران خان صرف اس کا لیڈر نہیں ہے، عمران خان پاکستان کے عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور عمران خان اپنے لیے جیل میں نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ یہ ایک کیس بھی جو ہے وہ آپ بتا دیں، سائفر کا کیس تھا، بڑا ٹرمپ کیا جی غداری غداری غداری، تو عدالت میں گیا تو اٹھا کے عدالت میں پھینک، عدت کا شرمناک مقدمہ تھا جس میں دنیا میں اسلام کی بدنامی بھی ہوئی، ہمارے مذہب عظیم کی بدنامی ہوئی، وہ بھی جب اپیل میں گیا تو انہوں نے اٹھا کے پرے مارا۔ باقی سارے کیسز جو میں خود جس میں پیش ہوا ہوں وہ بھی سسپینڈ ہو کے سارے ہیں۔ یہ جو یہ القادر والا ٹرسٹ والا ہے، یا 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے، یہ بھائی صاحب 190 ملین پاؤنڈ سیدھا کا سیدھا یہ عدالت سے، لندن کی عدالت سے سیدھا کیس پیسہ جو ہے سیدھا آیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ ایک دھیلا نہیں، نہ عمران نے لیا نہ بشرا نے لیا۔ القادر ٹرسٹ والی یونیورسٹی وہاں بنی ہوئی ہے، زمین بھی موجود ہے، یونیورسٹی بھی موجود ہے، افیلیٹڈ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں بھی بشرا نے اور عمران نے ایک دھیلا نہیں لیا، پھر بھی سزا بھگت رہے ہیں۔ خوسا صاحب، آپ کی جماعت اینٹی اسٹیبلشمنٹ سی ایم کے پی کے کیوں لے کے آتی ہے؟ یہ حکومت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، یہ تو جواب دے دے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ملازم ہے عوام کی، یہ دماغ سے جو میں حیران ہوں، بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟ یہ ریاست 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 اپنے آپ کو کیسے کہتے ہیں؟ وہ بھائی ریاست کی تعریف آرٹیکل 7 جو ہے وہ اس میں عوام ہے ریاست، میں ریاست ہوں، بالکل ایسے ہی 10 لاکھ کا نمائندہ میں ہوں بالکل عوام کا، عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے حق حکمرانی رکھتی ہے، یہ ہے ریاست، اور اس کی وفاداری آرٹیکل 5 میں ہے، لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، اسٹیٹ مینز دا پیپل آف پاکستان، and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen۔ ہر شہری، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو، ان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ عوام کی جو ہے وفاداری اور آئین کی پاسداری کریں۔ اور بھائی باقی تو سروسز ہیں، یہ تو تنخواہ دار ملازم ہیں ریاست کے، آرمی چیف ہو یا آرمی ہو یا جوڈیشری ہو، ان کو تنخواہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ عوام کے، میرے اور آپ کے بالکل ایسے ہی۔ ٹیکسز کے، خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں اور مراحت ملتی ہیں۔ یہ ریاست کہاں سے ہو گئی؟ یہ ملازم ہیں، ریاست کے ملازم ہیں، عوام کے ملازم ہیں، اور یہ مالک بن بیٹھے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ سن کے بار بار ریاست ریاست۔ او بھائی ریاست میں ہوں، ریاست عوام ہے، عوام اپنا ظاہر ہے کہ 25 کروڑ عوام تو نہیں ہے، وہ اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے ڈسٹرکٹ اسمبلیز بھیجتے ہیں، صوبائی اسمبلی بھیجتے ہیں، پارلیمان میں بھیجتے ہیں، وہاں سے مترشح ہوتی ہیں حکومتیں، چاہے ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے مرکزی حکومت ہو، یہ ہے ریاست، اور یہ ساری سروسز ہیں، چاہے آرمی ہو چاہے وہ، اور وہ تابع ہے ریاست۔ میں اگر چاہوں تو ان کو بلاؤں کہ آئیے گا کوئی کریں، ورنہ ان کا کام جو ہے آئین میں متعین شدہ ہے، انہوں نے بارڈرز کا دفاع کرنا ہے۔ اور کس چیز کے ترانے بجاتے ہو بھائی؟ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم کرتے ہو ڈیوٹی۔ سر بارڈر سے یاد آیا، افغانستان کا بارڈر آج کل بہت گرم ہے، دو طرف فائرنگ جنگ چل رہی ہے، 22 جوان شہید کر دیے انہوں نے، کیا کہنا چاہیں گے اس والے سے؟ خان صاحب نے بھی پیشکش کی ہے کردار ادا کرنے ہاں، اس لیے کہ خان کے 3.5 سال میں ایک سانحہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ خان کی پالیسی جو ہے وہ سیدھی تھی کہ بھائی چارہ ہے، ہمارا افغان بھائی سر وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کے جا کے ان کا وزیر خارجہ سر آپ نے پش کر کے دھکا دے کے ان کو بٹھا دیا بھائی، یہ اس وسطائی والی حکومت نے، کیونکہ ان کا عوام کے ساتھ تو کوئی ناطہ ہے نہیں، یہ اسی قسم کے نان ایشوز پہ جو ہے تھرائیو کر رہے ہیں، یہ پیٹریوٹزم کا جو ہے پرچار ڈنڈورا بجاتے ہیں تاکہ کوئی چھیڑ خانی ہو، اس طرح کی جو ہے جنگجوئی ہو، تاکہ لوگوں کی توجہ ساری جو ہے ادھر مبذول کرا کے ترانے بجائے جائیں ان کے کہ ہماری بغیر تو پاکستان بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ او بھائی صاحب، اس نے بالکل صحیح کہا ہے، اس نے کہا ہے میں کروا دیتا ہوں، آپ مجھے پیرول پر چھوڑیے گا، اور یہ میں نے پہلے پٹیشن کر رکھی ہے علی امین گنڈا پور کی طرف سے، جو عدالت عالیہ میں پینڈنگ ہے، اور ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کی وحدانیت کا ضامن ہے یا وہ اکٹھا کر سکتا ہے پاکستان کے عوام کو بھی، اور وہ عمران خان۔ سر آخری سوال، آج کل وزیر اعظم جو ہمارے شہباز شریف صاحب، وہ امریکہ کی اور ٹرمپ کی آنکھوں کا بڑا تارا ہے، تو اگر پیچھے جائیں تو جو بھی لاڈلا ہوتا ہے نا امریکہ کا، اس کا کوئی اینڈ اچھا نہیں ہوتا، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس ٹائم ملاقاتیں ہیں پوری دنیا میں، وزیر اعظم صاحب پھیر رہے ہیں، عرب ممالک میں بھی پھیر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسے وزیر اعظم مانتا نہیں ہوں، وہ سر 8 اب وزیر اعظم تو ہے نا نہیں، میں نہیں مانتا، عوام نے مسترد کیا اسے،
عوام نے مسترد کیا ہے اسے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری بات یہ، اگر آج وزیر اعظم ہے 8 فروری کے نتیجے کے بنیاد پر، تو وہ عمران خان ہے، بھلے وہ جیل میں کیوں نہ ہو، ہی از دی پرائم منسٹر، ڈی فیکٹو پرائم منسٹر، ڈی جورے ہے اس پر، ٹھیک ہے، ایک فیکٹ ہے۔ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نالی کی زور پر آپ نے ایک بنا دیا، بٹھا دیا 17 سیٹیں والوں کو، 180 سیٹیں والا جیل میں، لیکن تابق ہے آپ کا خیال ہے کہ نفرتوں سے، گولیوں سے، ڈنڈوں سے آپ اس طریقے سے جو ہے آپ حکمرانی کر سکتے ہیں؟ یہ غلط فہمی میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا۔ نیپال کا عشر دیکھ لیں، ایئر لفٹ کرنا پڑا، ڈرو عوام کے غیظ و غضب سے، یاد رکھنا، وگرنہ بنگلہ دیش میں جو جبلت والی حسینہ تھی اس کو آج دنیا میں کہیں پناہ نہیں مل رہی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو وقت کا سمجھتی تھی۔ ایوب خان بھی کہتا تھا میں ساری زندگی رہوں گا صدر، یا بھی کہتا تھا، مشرف بھی کہتا تھا، ضیاء الحق بھی کہتا تھا، اور باجوہ بھی کہتا تھا، اور یہ بھی آپ کو بڑے بڑے فرعون ملیں گے جو وقت کے خدا تھے، بادشاہ تھے، لیکن دائمی اسی کو ہے، یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو پیار محبت سے، جو بھائی چارے سے، جو عوام کے دلوں کی، عوام کی خدمت کرتا ہے۔ عوام پر گولیاں برسانے والا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ پاکستان کو، اگر موجودہ پاکستان کو متحد رکھنا ہے تو آپ کو عوام کو مینڈیٹ اہمیت دینا پڑے گی، آئین پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، قانون کی حکمرانی جو ہے بحال کرنی پڑے گی، ججز کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو ججز بھی مقید ہیں، اس وقت پارلیمان میں جس کا حصہ ہوں بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے۔ یار کبھی دنیا میں سنا ہے کہ بوٹوں کی چھاپ میں رات پارلیمان کے اندر گھس کر بتیاں بند کر کے 10 ایم این اے کو اٹھا لیا جائے پارلیمان کے اندر سے؟ یہ تقدس مجروح صرف نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سپرین ہے سر۔ ہاں، تو پھر اس کو کسی کو سزا دی ہے اسپیکر نے؟ وہ کسٹوڈین ہے اس پارلیمنٹ کا، ہمارا محافظ ہے، کیا حفاظت کی ہے اس نے؟ آئین کی بھی نفی ہوئی، جمہوریت کی بھی نفی ہوئی، ریاست کی بھی نفی ہوئی، اور پاکستان کی بھی تذلیل ہوئی ان کے ووٹوں بہت سے۔ شکریہ۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ اپنی ماہر قانونی رائے کا اظہار کر رہے تھے، ویڈیو کو لائک